ہیں یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمزہ شاہ اختر رضا خان فقیہ عالم زنم رضویم نعرہ یا غوث اعظم دمزہ شاہ مشتاق احمد شیخ عالم محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام ماہ رجب المرجب شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا پچھلا جمعہ شریف مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فضائل و مناقب کے بیان میں ہم نے پڑھا اور آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام لیا حضرت آپ کی شان میں کچھ معروضات پیش کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں فتح مکہ سے پہلے آپ مسلمان ہو چکے تھے اور جو فتح مکہ کے دن یا بعد میں بھی مسلمان ہوئے حضور پر ایمان لائے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ان کو بھی شرف صحابیہ مل گیا جو جتنا جلدی مومن ہوا اس کا مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند و بالا ہے السابقون الاولون جو مکی دور میں مسلمان ہوئے ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے کہ انہوں نے وہ ظلم و ستم سہے کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتیں اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کی پھر حبشہ کی جانب ہجرت پھر مدینہ پاک کی جانب ہجرت تو جو اس دور کے مومن ہیں وہ سب مومنوں میں عشرہ مبشرہ بھی سب مکی ہیں قریش میں سے اور ان میں افضل و اعلیٰ خلفائے راشدین چاروں یار ہیں لیکن حضور کی وہ حدیث پاک فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی کہ جس نے ایمان کی نظر کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا اس کے لیے بخشش ہے مغفرت ہے جنت ہے رحمت ہے خوشخبری ہے نوید ہے بشارت ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اس حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک مولا علی سے لے کر عشرہ مبشرہ بدر و احد بیعت رضوان
کے صحابہ تک، وہاں سے لے کر فتح مکہ کے صحابہ تک، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، حتیٰ کہ حضرت وحشی ہی کیوں نہ ہوں، جو حضور پہ ایمان لے آیا، جس نے حضور کا رخ والضحیٰ ایمان کی نظر سے دیکھ لیا، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس سے وعدہ فرما لیا ہے بخشش کا، جنت کا، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ تمام صحابہ کے لیے مجدہ ہے۔ حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی، توہین جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ تم کسی ایسے شخص کو، ایسے گروہ کو دیکھو جو میرے صحابہ کی بے ادبی کرتا ہو، میرے صحابہ کی توہین کرتا ہو، تو تم کہہ دو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق جو کسی صحابی کو معاذ اللہ گالی دے، سب و شتم کرے، توہین بے ادبی کرے، اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس پر تمام انسانوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ حضور کے صحابہ کی توہین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے ادبی، اہانت، یہ مسلمانوں کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا وتیرہ۔ حضور کے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ وہی ہوگا جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ اہل ایمان تو مدینہ پاک کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، جو اس دور میں ایمان کی پہچان ہے، عقیدے کی برہان ہے، اس دور میں مسلمانوں کے نجات دہندہ امام احمد رضا ہیں۔ امام احمد رضا کی تعلیمات نے چہار دانگ عالم میں عشق رسالت کا نور چمکا دیا، محبت رسول کی خوشبو پھیلا دی، لاکھوں لاکھ زبانوں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جاری ہو گیا، کروڑوں دلوں کی دھڑکن لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بن گیا، نگر نگر ڈگر ڈگر کریا کریا کوچا کوچا حضور کے میلاد پاک کی محافل کی عطر بیزی ہونے لگی، ہر سو ہر جانب محبت رسول کے زمزمے لہرانے لگے۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ اس صدی میں، اس دور میں، اس زمانے میں، اللہ کی قسم یہ فیضان امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جب شرک کہا گیا میلاد مصطفیٰ منانے کو، جب بدعت کہا گیا میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کو، اس وقت امام احمد رضا نے سینہ تان کر کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سلاتے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب شریف کا جب انکار کیا گیا تو کس کا قلم چلا، کس کی زبان حرکت میں آئی؟ حضور کے دفاع میں، حضور کے علم غیب کے اس بات میں میرے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تو قرآن و حدیث کی تفسیر و تعبیر و تشریح پر مبنی فقہائے کرام ائمہ مجتہدین کی تصریحات پر مشتمل کتابوں کا انبار لگا دیا، اور میرا امام کہنے لگا تم حضور کے علم کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ آؤ در مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جاؤں اور نظارہ کراؤں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ میرے امام نے کہا حضور سے علم غیب کی نفی کرنے والے جاہلوں،
کیسے تم حضور کے علم کی نفی کر سکتے ہو؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج تو حضور کے سر پہ اللہ نے سجایا۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ والی کتاب اللہ نے حضور کو عطا فرما دی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، فضائل، اوصاف میں سے جس چیز کا بھی انکار کیا گیا، معاذ اللہ، مرتد بے ایمان لوگوں نے حضور کے جس کمال کا انکار کیا، امام احمد رضا فاروق کی درہ پکڑ کے، حیدر کی ذوالفقار پکڑ کے، خالد کی تلوار پکڑ کے، امام اعظم کا کرم تھام کے، غوث اعظم کا کرم تھام کے میدان میں اتر آئے اور حضور کی عزتوں کا، عظمتوں کا، ناموس کا، کمالات کا، فضائل کا، اوصاف کا، شمائل کا ایسا دفاع کیا کہ گویا امام محمد رضا کا وجود رسول پاک کے لیے ڈھال بن گیا۔ ہر دور میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوا۔ جب یزیدی فتنہ اٹھا، یزید جیسا شیطان جب سامنے آیا تو حسین جیسا انسان میدان عمل میں اترا۔ میرے حسین کے پاک لہو کے صدقے قیامت تک یہ کارواں بے امیر نہیں ہوگا، یہ امت بے صاحبہ نہیں ہوگی۔ حسین کی نسل پاک، حسین کی ارادت میں جینے والے ایسے کامل جوہر ہر دور میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوئے، امام ربانی مجدد الفسانی ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ہوئے، میرے داتا گنج بخش ہوئے، میرے غوث پاک جیلانی ہوئے۔ حضور کی امت کبھی بھی بے امیر، بے رہنما نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ حضور کی امت کی ابتدا اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں بڑے بڑے نابغہ روزگار تشریف لاتے رہیں گے۔ ایسے ہی اس دور کا وہ نابغہ، وہ عظیم انسان، وہ مقتدا، وہ رہنما، وہ امام کہ جس کے سینے میں حسینیت والا دل دھڑک رہا تھا، جس کی آنکھوں میں عثمان غنی والی شرم و حیا چھلک رہی تھی، جس کی روح میں حیدر کرار کا فیض جاری و ساری تھا، اور جس کے قلم میں ابو بکر صدیق اکبر کی صداقت کا رنگ تھا، اور جس کی گفتار اور کردار میں فاروق اعظم کی ہیبت و جلالت تھی۔ جو بولتا تھا تو امام اعظم کے اجتہاد کے پھول جھڑتے تھے، جو نگاہ اٹھا کے دیکھتا تھا تو میرے غوث اعظم کی غوثیت کے چمکتے ہوئے تارے برستے تھے۔ وہ امام احمد رضا اس دور کے مسلمانوں کی نیا کا کھیون ہارا بن کے آیا، رسول اللہ کی امت کا سہارا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضور کے تمام صحابہ کی شان کتنے پیارے انداز میں بیان کی کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ، اس نظر کی بصارت پہ، اس نظر کی بصارت پہ، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور جن کو پیار کی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، جو حضور کو پیار کی نظر سے دیکھ لے اس پہ لاکھوں سلام، تو حضور بھی جس کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ کیا کہا؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے کہ اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے، اور کس پیار سے یعنی عجب شان سے دیکھتا ہے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، کن کو؟ جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جو آنکھیں حضور کی طرف لگ جاتی ہیں رب کی رحمت ان آنکھوں پہ برستی ہے، اور حضور جن کو دیکھیں پیار سے
ان کی شان کیا ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور نے کس کس کو پیار سے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے، اپنے گھر مبارک میں جلوہ گر ہوئے، اور وہ حجرہ پاک تھا سیدہ ام حبیبہ کا۔ کیا نام لیا؟ سیدہ، حضور کی بی بی پاک، حضور کی زوجہ مقدسہ، اور جو حضور کی بیویاں ہیں وہ امت کی، بولو وہ امت کی۔ قرآن پاک میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ میرے نبی کی بیویاں امت کی حضور کی بیویوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور فاطمہ کی اماں ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور کی بیویوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں جو صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کی بیویوں میں سیدہ حفصہ ہیں، یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کی بیویوں میں سیدہ ام حبیبہ ہیں، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ اور حدیث پاک ہے حضور جن کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں یا اپنی بیٹیاں جن کو نکاح میں عطا فرمائیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں۔ ابو بکر کی بیٹی حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمائی، عمر کی بیٹی حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمائی، ابو سفیان کی بیٹی حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمائی، اور عثمان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی، علی کو اپنی بیٹی نکاح میں عطا فرمائی۔ تو کہنا پڑے گا ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ابو سفیان، یہ سب جنتی ہیں، جنت میں یہ دولہا بنا کے لے جائے جائیں گے، جنت کے والا خانوں کے انتہائی اعلیٰ مقام پر بٹھائے جائیں گے، کیونکہ حضور ان سے راضی ہیں، یہ حضور سے راضی ہیں، اور حضور جن سے راضی ہوگے اور جو حضور سے راضی ہوگے، قرآن نے بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ حضور اپنے گھر تشریف لائے، اور وہ حجرہ والا کن کا تھا؟ سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام، بولو سیدہ ام، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابھی بتایا حضرت ابو سفیان، بولو حضرت ابو سفیان رشتے میں حضور کے چچا لگتے ہیں، اور ان کی بیوی صاحبہ حضرت ہند یہ حضور کی چچی لگتی ہیں۔ ایک گمراہ ٹولہ پاکستان میں ابھی جنم لے رہا ہے، وہ بدبخت لوگ قبول اسلام سے پہلے کی باتیں لے کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اور ذلیلو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسلام لانے سے پہلے جو کیا، اسلام لانے کے بعد وہ مٹ گیا، اس پر کوئی مواخذہ، اس پر کوئی سزا۔ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلی ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے اسلام سے پہلے کیسی ہی دشمنی کیوں نہ بڑھتی ہو مسلمانوں کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر کبھی ان کو جتایا نہیں گیا۔ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہوگا اسلام کا؟ ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہوگا رسول پاک کا علیہ السلام؟ اور ابو جہل کا بیٹا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں سے جنگیں لڑتا رہا، اور سخت دشمن اسلام کا، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ابو جہل کا بیٹا مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دل میں اتنی دشمنی تھی مسلمانوں کے بارے، نفرت تھی اسلام کے بارے، لیکن حضور نے ان کی بھی بخشش کا پروانہ لکھ کر دے دیا، ان کی بھی معافی کی دستاویز عطا فرما دی۔ ان کی بیوی بھاگی ان کے پیچھے، وہ جدہ پہنچ گئے، بحری جہاز پہ چڑھ رہے تھے کہ عرب ہی چھوڑ جائیں گے، بیوی نے آوازیں دے کر کہا محمد بڑے کریم ہیں،
مصطفیٰ بڑے رحیم ہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھ تیری بخشش کا پروانہ لائی ہوں، تیری معافی کی چٹھی لائی ہوں۔ حضور نے تجھ سے عفو درگزر فرما لیا۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے سخت ترین دشمن اسلام تھے، لیکن جب حضور کی کرم کی نگاہ پڑ گئی وہ واپس مکے میں آئے۔ حضور نے جتایا نہیں تو ابو جہل کا بیٹا ہے، حضور نے جتایا نہیں تو دشمن اسلام تھا، حضور نے جتایا نہیں تو مسلمانوں پہ حملے کرتا تھا، بلکہ اکرمہ جب سامنے سے آ رہے تھے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، باہیں پھیلا کے استقبال کیا، اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ اب وہ اللہ اب وہ بڑا نامراد ہوگا جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ابو جہل کے حوالے سے باتیں کرے گا۔ وہ اب ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اب رسول پاک کے صحابی ہیں، وہ اب حضور کے صحابی ہیں۔ اور حضور نے کیا کہہ کے استقبال کیا؟ نعم الراکب آ شاہ سوارا میرے سینے سے لگ جا، تو کتنا اچھا راکب ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تو بھگوڑا ہو گیا، تو بھاگ گیا تھا ہم سے ڈر کے چنانا، فرمایا المہاجر تو ہجرت کرنے والا۔ تو حضرت ہندہ ہوں ابو سفیان کی بیوی صاحبہ، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت اکرمہ ہوں، جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی پچھلی زندگی کو جو ڈسکس کرے گا اور ان کا نام لے کر جو ان باتوں کو بیان کرے گا اور ان کی توہین اور تنقید کا اس کا ارادہ ہوگا تو اس کے منہ پہ پھٹکار پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور حضرت امیر معاویہ تو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہو چکے تھے۔ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ان سے بڑی شان حضرت امیر معاویہ کی ہے کہ جناب امیر معاویہ پہلے سے مسلمان تھے، اور حضور کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ تھا کہ حضور کے کاتب تھے۔ حضور کے کاتب امانت دار ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہو، جس پر بھروسہ ہو، اس کو کاتب رکھا جاتا ہے۔ نہیں کوئی بہت بڑا افسر ہو، کوئی ڈی سی وی سی ہو، کمشنر ہو، آئی جی ہو، اس کا جو سٹینو ہوگا، اس کا جو کاتب ہوگا، جو اس کے خط ٹائپ کرتا ہوگا، وہ کوئی ایسے ہی ہوگا، اس پر اعتماد ہوگا، اس پر بھروسہ ہوگا، وہ رازدار ہوگا۔ اگر ایک ڈی سی کا سٹینو، اس کا خط لکھنے والا، اس کا کاتب، اس کے لیے ایک میرٹ ہے، تعلیم کا میرٹ ہے، تجربے کا میرٹ ہے، اس کے کریکٹر کا بھی ایک میرٹ ہے۔ اتنی سختی پابندی کے بعد ضلع کے افسر کا کاتب مقرر کیا جاتا ہے، تو رب نے جن کو محمد کا کاتب بنایا ان کی کیا شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ حضور کے کاتب ہیں، اور حضور نے فرمایا صاحب سری معاویہ ابن ابی سفیان، فرمایا یہ جو معاویہ ہے نا یہ میرا رازدار ہے۔ سبحان اللہ، معاویہ میرا، حضور نے فرمایا صاحب سری، معاویہ میرا رازدان ہے۔ حضور جس کو اپنا رازدان کہیں، کسی کے پیٹ میں ان کا نام لے کے درد اٹھے تو وہ پیٹ پھٹ جانا چاہیے، وہ شکم چاک ہو جانا چاہیے، اس شکم میں جہنم کی آگ بھرے گی جس شکم میں امیر معاویہ کے بارے درد اٹھتا ہوگا۔ حضور نے فرمایا امیر معاویہ کے بارے احلم امتی واجودھا، کہ معاویہ میری امت میں بڑے حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے، بڑی نرم طبیعت والا ہے، حلیم الطبع ہے، واجودھا، اور میرا معاویہ میری امت میں بڑا سخی داتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ اس قدر خاموش بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ کا مولوی بلند بانگ تقریریں کرتا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو یہ میچ نہیں ہوتا، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ میچ نہیں، یہ میچ ہونا چاہیے. کیوں جی بٹ صاحب؟ جیسا ابا ہو ویسا بیٹا ہوتا ہے، جیسا پیر ہو ویسا مرید ہوتا ہے، تو جیسا مولوی ہو مقتدی بھی ویسا ہی ہوتا ہے. کو سبحان اللہ. زبان مصطفیٰ کی ہے، شان امیر معاویہ کی. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ صاحب سری، معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا بھیدی ہے، معاویہ میرے اسرار کا حامل ہے. جو حضور کے اسرار کا حامل ہو، جو حضور کا رازدان ہو، اس کی کیا شان ہوگی. معاویہ ایک دن آئے، ان کے کان پہ قلم لگا ہوا تھا، کان پہ قلم لگا ہوا تھا. فرمایا معاویہ یہ کیا ہے؟ حضور یہ قلم تراش کے لایا ہوں کہ آپ جو فرمائیں میں اس کو لکھ لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت کے اصول سکھایا کرتے. معاویہ میم اس طرح بنایا کرو، معاویہ اس لفظ کو یوں کھینچو، اس حرف کو یوں لکھو. اور حضور گھر تشریف لائے. سیدہ ام حبیبہ اپنی بی بی پاک کے حجرہ پاک میں دیکھا کہ معاویہ وہاں موجود ہے، اور بی بی ام حبیبہ ان کے سر پہ پیار فرما رہی ہے، بہن جو ہیں. اس لیے بزرگوں نے میرے معاویہ کو خال المؤمنین کہا، خال المسلمین کہا، مومنوں کا ماموں، مومنوں کا خال، کیونکہ حضور کی بی بی پاک کے بھائی جو ہیں. حضور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے تجھے پیار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا ویر ہے، کیوں نہ پیار کروں. سبحان اللہ یار، پھر سبحان اللہ. کسی دن میں نے آپ کو 15 منٹ کے لیے کھڑا کر کے سبحان اللہ کہلوانا ہے. اور ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی پچھلے دنوں صبح درس حدیث پاک میں کہ یہ الحمدللہ پڑھنے والے، یہ سبحان اللہ پڑھنے والے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، ان کو کیا اجر ملے گا کہ جو میزان ہوگی نا، میزان ہوگی ان کلمات خیر کے ثواب سے بھر جائے گی. یعنی قیامت کے دن جس ترازو میں ہمارے اعمال تلنے ہیں نا، ہمارے جب نیک عمل رکھے جائیں گے، ان کا جو بھی وزن ہوگا، جب ہمارا سبحان اللہ پڑھا ہوا، ماشاء اللہ پڑھا ہوا، الحمدللہ پڑھا ہوا، اللہ اکبر پڑھا ہوا، جب یہ رکھا جائے گا تو پوری میزان بھر جائے گی، بھر جائے گی. تو جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال وزنی ہو، بھاری ہو، نیکیوں سے میزان بھر جائے، وہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اور جس کے صدقے یہ سب کچھ ملا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا خیر خلق اللہ. شاباش. فرمایا ام حبیبہ معاویہ سے محبت ہے، تمہیں پیار ہے؟ حضور میرا بھائی ہے، میرا ویر ہے، مجھے محبت ہے اس سے، پیار ہے اس سے. حضور مسکرائے. حضور فرمایا ام حبیبہ تم ہی معاویہ سے پیار نہیں کرتی، اللہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے، اور میں محمد بھی معاویہ سے پیار کرتا ہوں. سارا دن نہیں، ساری رات نہیں، ساری زندگی غریب مسلمانوں کے نذرانے کھا کھا کے چربیاں چڑھا لیں، اور جناب بھینسوں کی طرح وجود بن گیا لوگوں کے نذرانے کھا کھا کے، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر کے لوگوں سے مال بٹورتے ہوئے زندگی گزر گئی. تو اب جناب حضرت امیر معاویہ کی شان نظر نہیں آتی ہیں؟ اب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی افضلیت نظر نہیں آتی؟ نامرادو جن کا نام لے کے ساری زندگی نذرانے بٹورے، گاؤں دیہاتوں سے نکل کے
शहरों तक नहीं, यूरोप तक पहुंच गए और बड़े बड़े आस्थाने तामीर कर लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बंगले बना लिए। अब उन अकीदों से क्यों फरार करते हो? उन अकीदों का क्यों इनकार करते हो? बात समझ आ रही है? बहुत खतरनाक दौर है मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, याद रखना। इस दौर में किसी पीर पे भरोसा नहीं रहा, किसी मौलवी पे भरोसा नहीं रहा। पीर और मौलवी भी ऐसे ही बिकने लगे जैसे टमाटर, आलू, बैंगन फरोख्त होते हैं। हाँ, एक मौलवी है जिस पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक पीर है, अंधेरी रात में आंखें बंद करके उसके पीछे चला जा सकता है। वो मौलवी कौन है? वो पीर कौन है? बता दो। वो मौलवी कौन है बताऊं? वो पीर कौन है बताऊं तुम्हें? कि अंधेरी रात में आंखें बंद करके भी उसके पीछे चलो तो मंजिल मकसूद रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच जाओगे। वो मौलवी है अहमद रजा, वो पीर है अहमद रजा। जो इसके पीछे चला वो मदीने पहुंच गया। बात समझ आ रही है? हजरत मीर मुआविया, हजरत थर्मामीटर इमाम अहमद रजा का नाम है, मिकियास इमाम अहमद रजा का नाम है, तराजू मीज़ान इमाम अहमद रजा का नाम है। जो इमाम अहमद रजा की तकड़ी में, तराजू में, मीज़ान में पूरा तुल गया वही खरा है। जो इमाम अहमद रजा के तराजू में तुल ना सका वो खोटा है। कोई हो, नसब बाद में देखा जाएगा, किसका बेटा है, किसकी औलाद है, कौन सा खानदान है, ये बाद में देखा जाएगा। पहले अकीदा देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा। नसब की शराफत, खानदान की शराफत, कौम कबीले की इज्जत ये बाद में है, पहले ईमान है। देखो अबू लहब का नसब क्या है? कोई है अबू लहब के नसब जैसा कि जिसका बाप हजूर का दादा हो? है किसी का ऐसा नसब कि जिसका बाप हजूर का दादा हो? नबी पाक के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब का सगा बेटा अबू लहब। क्या कमाया उसने? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और उधर मक्के की गलियों में एक शख्स मार खा रहा है, कभी सर फोड़ दिया, कभी कमर जख्मी कर दी, कभी सीना छील दिया, कोड़े मारे, जख्मी किया, गलियों में घसीटा, सहराओं में फेंक दिया, भारी भरकम पत्थर सीने पे फेंक दिए। एक वो है जो ना अरबी है, ना करशी है, ना हाशमी है, उसका नसब, उसकी कौम, उसका कबीला कुछ भी नहीं, लेकिन उमर उसे देखता है तो कहता है सैयदुना। फारूक आजम उसको देखते हैं तो कहते हैं सैयदुना। और वो जो सैयदों के नस्ब में है उसको कुरान कहते तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। पता क्या चला? नस्ब की इज्जत, नस्ब की शराफत ईमान के साथ मशरूत है। अबू लहब के पास नस्ब था, ईमान नहीं था, वो तब्बत यदा अबी लहबिन व तब हो गया। बिलाल हबशी के पास नस्ब ना था, ना हो, ईमान है, रसूल पाक से प्यार है, इसलिए वो सैयदुना बन गए। हाँ समझ आइए? लोग कहते हैं लो जी वो फलाने साहब हैं जी, वो फलाने साहब की कोई औकात नहीं जब तक हजूर के दीन के बराबर उसके मुताबिक ना हो। ये बात याद रखिए, आज के दौर में बड़ी वबा है। ऐसे पीरों को छोड़ दो, ऐसे मौलवियों को छोड़ दो जो अकीदे और अहले सुन्नत के मुसल्लमा मामूलात और अकायद से गद्दारी करते हैं। सारी जिंदगी जिस अकीदे पर बोल के रोटियां खाई हैं, अब उस अकीदे से वफा का वक्त आए तो तुम उधर चले गए। अल्लाह अमीर मुआविया, क्या जिक्र कर रहे हो? बोलो, फिर बोलो। आपको हुजूर से इतना प्यार है, हुजूर का सहाबी हुजूर से प्यार ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप अपने दरबार में बैठे हैं शान और शौकत से, हजरत आबिस एक सहाबी वो तशरीफ लाए, उनका चेहरा
حضور کے چہرے والضحیٰ سے کچھ ملتا جلتا تھا. ہوتا نا بعض چہروں سے کوئی مشابہت رکھتے ہیں. حضور کے چہرے والضحیٰ سے بھی مشابہت والے صحابہ تھے. حضرت جعفر سامنے بیٹھے, فرمایا جعفر جی یا رسول اللہ. فرمایا یار تو مجھ سے مشابہت رکھتا ہے, تیرا چہرہ میرے چہرے سے ملتا ہے. حضرت جعفر اٹھے, حضور کے گرد جھومنے لگے. عثمان غنی کی شادی ہوئی حضور کے گھر مبارک میں. آپ نے اپنی شہزادی کو جب رخصت کیا, فرمایا بیٹی تیرا جو شوہر ہے نا عثمان, جی یا رسول اللہ, جی ابا جان, جن کے ابا جی محمد مصطفیٰ ہو یار کیا شان ان کی. فرمایا بیٹی تیرا شوہر عثمان تیرے دادا ابراہیم اور تیرے باپ محمد مصطفیٰ سے بڑی مشابہت رکھتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور علی تو علی ہے نا, ان علی منی وانا من. حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اور جعفر کے بارے حضور نے فرمایا جعفر تو مجھ سے ملتا جلتا ہے. جناب جعفر اٹھے, حضور کے گرد جھومنے لگے, وجد کرنے لگے. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے, کہ پل صراط کہ جس کا نام سن کے دل کانپ اٹھے, نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلے, اوپر وہ پل صراط, وہ کہ سیمنٹڈ سڑک نہیں ہے, یوں سمجھو بار سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز. کٹ کے لوگ نیچے جہنم میں گر جائیں گے. تو اس پل صراط پہ قدم رکھ کر امام احمد رضا فرماتے ہیں گرنا کٹنا نانا توبہ توبہ لا حول ولا قوت, ہم تو وجد کرتے ہوئے گزریں گے. اے امام یہاں تو پتا پانی ہو جاتا ہے, یہاں تو دل کانپ اٹھتا ہے, وجد کرنے کی کہہ رہے ہیں. تو میں دیکھو سامنے رسول پاک جلوہ کر رہے ہیں. حضور سر میزان بھی ہوں گے, سر کوثر بھی ہوں گے, سر پل صراط بھی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا میزان پہ آ جانا, کوثر پہ آ جانا, پل صراط پہ آ جانا. پتا کیا چلا, میزان پہ بھی حضور کھڑے ہوں گے, کوثر پہ بھی حضور کھڑے ہوں گے, پل صراط پہ بھی حضور کھڑے ہوں گے, کیونکہ حضور حاضر و ناظر ہیں. اب یہ تو نہیں ادھر میزان لگی ہے, ایک قدم چھوڑ کے کوثر پڑا ہے, ایک قدم چھوڑ کے پل صراط. نا میلوں کا فاصلہ ہوگا, بلکہ میں کہوں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہوگا. تو مذائقہ نہیں ہے. اکیلے کوثر کی مسافت کیا ہے؟ 1 مہینہ بندہ چلتا رہے, سفر کرتا رہے, عربی گھوڑے پر جو نہ تھکے نہ رکے, تو کوثر کا ایک کنارہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو حضور ادھر بھی ہیں, حضور ادھر بھی ہیں, حضور یہاں بھی ہیں, حضور وہاں بھی ہیں, کیونکہ حضور رحمت للعالمین جو ہیں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں حضور کے امتی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. ہر ایک کو حضور کی ضرورت ہے, ہر ایک کو حضور کی حاجت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جس کو حضور کی ضرورت نہیں وہ جہنمی کتا ہے. جڑا آنکھیں منو نبی دی لوڑ نہیں وہ خنزیر تو بدتر ہے, کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, اور نبی رسول انہوں نے حضور دی لوڑ ہے. تیرے میرے ہونے کی گل بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر آتے ہیں میر معاویہ کی طرف. ٹائم ہو گیا یار. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابس حضور کے صحابی آئے آپ کے دربار میں, عین الف با سین. ان کا چہرہ حضور کے چہرے پاک سے ملتا جلتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ درود پڑھنے والا ہو, قرآن پڑھنے والا ہو, نماز پڑھنے والا ہو, حلال کھانے والا ہو, آج بھی چہروں پہ حضور کے حسن کی تجلی پڑ سکتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اطلب العلم عند حسان الوجوہ, اطلب الفضل عند حسان الوجوہ. فرمایا جب فیض لینا ہو نا, علم لینا ہو, فیض لینا ہو, اور اپنی حاجتیں لینی ہو, اور کرم لینا ہو, تو چہرہ دیکھ لیا کرو حسان الوجوہ,
یعنی جن چہروں میں حسن مصطفیٰ کی تجلی نظر آئے ان کے آگے دامن مراد پھیلا لیا کرو۔ اس لیے داتا صاحب کے در پہ 1000 سال ہو گیا، دن رات مانگنے والوں کی ٹولیاں کھڑی ہیں، کیونکہ حسن مصطفیٰ کی تجلی نظر آتی ہے۔ غوث پاک کا نام لے کر لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیونکہ حسن مصطفیٰ کی تجلی نظر آتی ہے۔ خواجہ غریب نواز اپنے تو اپنے ہندو بھی آگے جھولیاں بھر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حسن مصطفیٰ کی تجلی وہاں بھی جلوہ گر۔ سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ جناب عابس حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں آئے، امیر معاویہ تخت سے اتر پڑے۔ یہ عابس آئے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں جن کا چہرہ حضور کے چہرے سے کچھ مشابہت کا وہ رکھتا ہے، کرم رکھتا ہے، فضل رکھتا ہے۔ تو معاویہ اچھل پڑے، تخت کو چھوڑ دیا، دوڑ کر آگے بڑھے، استقبال کیا، سینے سے لگایا، باہوں میں لیا اور اپنے تخت کے قریب بٹھایا اور جاگیریں عطا فرما دی اور درہم و دینار کی برسات کر دی۔ یہ عابس ہیں جن کے چہرے میں حسن مصطفیٰ کی تجلی ہے، تو معاویہ ان پہ صدقے واری جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، معاویہ جب حسن کو دیکھتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ جب حسین کو دیکھتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ اور یہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے، لاکھوں لاکھ درہم امام حسن حسین کے قدموں میں معاویہ ڈھیر کر دیا کرتے، لاکھوں لاکھ درہم۔ اور یزید کو بھی آپ نے وصیتیں کی کہ پہلے حسین کو کھلانا پھر خود کھانا، پہلے حسین کو پلانا پھر خود پینا، اور حسین سے مشورہ کیے بغیر مت چلنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا فرض پورا کر گئے، سمجھا گئے۔ اب وہ نامراد نکلا، اب یزید خبیث نکلا، تو اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ حضرت امیر معاویہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان کے لیے دعا فرمائی، رب کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، عرض کیا، یا اللہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے دے، حساب کا بھی علم دے دے۔ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے نا، اس نے سالوں سال حکومت کرنی ہے، یورپ اس کے قدموں کے نیچے ہوگا، یورپ تھر تھر کانپا کرے گا امیر معاویہ کا نام سن کر، تو حساب و کتاب کا علم ہوگا تو حکومت کر سکے گا نا۔ اور ساتھ ہی حضور نے دعا مانگی، اللہ میرے معاویہ کو عذاب کبھی نہ آئے، عذاب کبھی نہ آئے۔ اور پھر حضور نے دعا مانگی، رب کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان کرم سے عرض کیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، میرے معاویہ کو مہدی بنا دے، اور اس کے صدقے میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ بولو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ و تبارک عنہ، آپ کی فضیلتیں حضور کی احادیث میں بڑی شان و شوکت سے بیان ہوئی، اور مولا علی امیر معاویہ کے بارے فرمایا کرتے، اخواننا، کیا فرمایا کرتے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اختلاف کے باوجود بھی مولا علی ان کو اپنا بھائی کہا کرتے، اور امیر معاویہ مولا علی کے بارے کیا کہا کرتے؟ اپنے دربار میں، امیر معاویہ اپنے دربار میں مولا علی کی منقبتیں سنا اور سنایا کرتے، شعراء کو آپ فرمایا کرتے، علی کی منقبتیں بیان کرو، میں ایک ایک شعر پر 1000 دینار عطا کروں گا۔ اور مولا علی کی منقبتیں آپ کے دربار میں پڑھی جاتی۔ حضرت عمرو بن عاص نے مولا علی کی منقبت پڑھی، ایک ہی شعر پڑھا، هو النبأ العظیم وفلک نوح وباب اللہ وانقطع الخطاب۔ عمرو بن عاص نے ایک شعر پڑھا کہ علی تو اللہ کی عظیم خبر ہے، علی تو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، علی تو اللہ کے کرم کا دروازہ ہے۔ یہ امیر معاویہ کے سامنے علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، النبأ العظیم، فلک نوح، باب اللہ، کتنی بڑی بات
بات ہے، علی کے وجود کو اللہ کا دروازہ کہا، علی کے وجود کو حضرت نوح کی کشتی کہا، علی کے وجود کو اللہ کے اسرار کا خزانہ کہا۔ جب یہ شعر پڑھا امیر معاویہ اتنے خوش ہوئے کہ 7,000 دینار ان کے اوپر نچھاور کر دیے۔ 7,000 دینار۔ یا یہ امیر معاویہ کا دربار ہے جہاں علی علی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کون نامراد، کون بدبخت ہے جو امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے، امیر معاویہ کی تنقید کرتا ہے؟ وہ جو بھی معاملہ تھا وہ حکومت اور دنیا کے لالچ کا نہیں تھا۔ مولا علی نے خود فرمایا امیر معاویہ کو برا مت کہو، میرے بعد وہ مکمل طور پہ امیر ہوں گے۔ مولا علی نے فرمایا، اور فرمایا ان کے بعد تم دیکھو گے کہ گردنیں نیزوں پہ چڑھے گی، یعنی فتنے آئیں گے۔ اور امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ علی کے بارے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ اعلم، علی مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ وہ حق بالامر، امیر معاویہ نے فرمایا کہ حکومت کا حقدار میں نہیں ہوں، حکومت کا حقدار مولا علی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دن آپ اپنے دربار میں بیٹھے حضرت امیر معاویہ مولا علی کا ذکر کرنے لگے، 3 جملے ایسے بولے امیر معاویہ نے کہ ہزاروں منقبتیں قربان۔ کیا کہا؟ مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی جب آتے تو لگتا کوئی ببر شیر آ رہا ہے، علی جب آتے تو کیا لگتا؟ شیر ببر آ رہا ہے، اور علی جب بولتے تو لگتا اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ کی زبان اور مولا علی کی شان۔ فرمایا علی جب ظاہر ہوتے لگتا شیر آ گیا، اور علی جب کلام کرتے لگتا اللہ کے کرم کی بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ اور امیر معاویہ کہتے ہیں جب علی سخاوت کرتے، جب علی جھولیاں بھرتے، جب علی محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کا دامن مراد بھرتے تو لگتا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ہاں سمجھ آئی؟ بولو سبحان اللہ۔ سارے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے بادشاہ نے فوج تیار کی، روم کے بادشاہ نے یہ صلیبی نصرانی فوج تیار کی کہ یہ مدینہ پاک پہ حملہ کریں گے، کیونکہ کیسر و کسرا رومی ایرانی بادشاہتیں تو خاک میں ملا دی تھی فاروق اعظم نے، پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج تھا۔ تو ان رومیوں نے، نصرانیوں نے، صلیبیوں نے بہت بڑی فوج بنائی ان کے بادشاہ نے کہ مدینے پہ حملہ۔ حضرت امیر معاویہ کے عمال نے خبر دی کہ جناب رومی تو فوج تیار کر چکے ہیں، ان کا بادشاہ کہتے ہیں میں مدینے پہ حملہ کروں گا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے جی۔ آپ نے سفیر کو بلایا اور روم کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، فرمایا غلط فہمی میں مارا نہ جائیں، غلط فہمی میں مارا نہ جائیں، تجھے پتہ نہیں میرا بھائی علی ہے۔ امیر معاویہ نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا تو کر حملہ، تو کر حملہ، میں معاویہ اپنے بھائی علی کے ساتھ مل کر تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ ہے امیر معاویہ۔ اللہ کریم حضرت امیر معاویہ جیسا حکمران عطا فرمائے کہ 3 بر اعظموں پر جن کی حکومت تھی، یورپ کے دل پر اپنے خنجر گاڑا تھا، اور اسلامی بحری بیڑے کے آپ پہلے امیر تھے۔ اسلامی بحری بیڑا، قیامت تک مسلمان جب بھی بحری جہاد کریں گے، بحری جہاد، نیول وار، جب بھی مسلمان لڑیں گے
اس جہاد کا ثواب امیر معاویہ کو پہنچے گا، کیونکہ بحری سمندری جنگ اور جہاد کے لیے جو فوج تیار کی تھی سب سے پہلے عثمان غنی کی خلافت میں، اس امیر البحر کا نام، اس ایڈمرل کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ وآخر دعوانا الحمد